اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ وحدانیت باری تعالی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی معرفت حاصل کرو، ہمیشہ اسی کی عبادت کرتے رہو، اس کے علاوہ کسی سے نہ امید رکھو اور نہ کسی سے خوف کھاؤ۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی وہی ہر تمام چھوٹی بڑی نعمتوں کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ یا تو نعمت ہے یا خود اس کے اوپر نعمت کی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا حامل ہے تو ثابت ہو گیا کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وحدانیت اور رحمت کو اپنے ساتھ خاص ہونا بیان کر کے حق چھپانے اور کفر کرنے والوں کو تنبیہ فرما دی اور توبہ کی ترغیب بھی دے دی کہ اس ذات کے علاوہ تمہارا کوئی بھی ماوا ملجا نہیں ہے جو اس کے عذاب سے تمہیں بچا سکے گا، بس چاہیے کہ اس ذات کے آگے توبہ کرو اور اس کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ آیت کا میسج آپ کے نام، مقصود محبوب اور مطلوب اللہ ہونا چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مطلوب بھی وہی ہونا چاہیے، مقصود بھی وہی ہونا چاہیے، محبوب بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر مقصود مطلوب محبوب کسی بھی دنیاوی چیز کو بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے عقیدے میں فرق آ جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی والہانہ محبت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ محبت کہتے ہی اس سے ہیں جس میں شدت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں ہے۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معبود تو سبھی سمجھتے ہیں مگر مقصود مطلوب کوئی کوئی سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا محبوب سمجھنا چاہیے۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقصود اور مطلوب بنانا اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور ہر مشکل مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، خوشی ہو مصیبت ہو، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، بیماری ہو پریشانی ہو آسانی ہو صحت ہو، کوئی بھی حالات ہوں، ہر حالت میں اللہ کو راضی رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دین کے کاموں کا اہتمام کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا اور اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اللہ سے عشق کرنا۔ جیسے ہم عشق کرتے ہیں نا، عشق ہو جاتا ہے کسی سے، کسی لڑکی کے پیچھے عشق ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ عشق کچھ بھی نہیں ہے، اس عشق کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چند تو کچھ دیر کے لیے دماغ کو مفلوج کرنے والی بات ہے، ورنہ حقیقی عشق وہ اللہ تعالیٰ سے عشق ہے کہ اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں سجدے کرنا، اللہ کی محبت میں قرآن پڑھنا، قرآن پڑھ کے اللہ کو سنانا، دین کی باتیں کرنا، کرتے رہنا، اللہ کا نام سن کے مزہ آنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب ایمان بنتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کا استحضار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی اور دین کی شدید ترین محبت نصیب فرمائے۔